معزز سامعین، میرا آج کا افسانہ سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ افسانہ ایک عام آدمی کے اصل جذبات کا عکاس ہے، جو اپنے نام نہاد لیڈران کے سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ میرے افسانے کا عنوان ہے میرا مطلب۔ افسانہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں اسلام آباد میں وفاقی محکمہ صحت میں رپورٹ کرنا تھا۔ چونکہ یہ میری پہلی ملازمت تھی جو مجھے کافی انتظار اور محنت کے بعد حاصل ہوئی تھی، اس لیے میں بڑا خوش اور پرجوش تھا۔ مقررہ تاریخ کو جب میں دفتر پہنچا تو میری ملاقات ایڈمن انچارج ملک حیات سے ہوئی۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے جوائننگ کی دفتری کارروائی مکمل کی۔ پھر انہوں نے میرا تعارف دفتر کے باقی افسران سے کروایا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بڑا خوش کن تھا۔ ہر فرد نے میرا استقبال بڑی گرمجوشی سے کیا۔ شعبہ کے سربراہ فلک شیر چونکہ چھٹی پر تھے، اس لیے ان سے رسمی ملاقات ان کی چھٹی سے واپسی پر ہی ہونا تھی۔ دفتر کے دوسرے ساتھیوں نے بتایا، فلک شیر صاحب بڑے ہی نفیس آدمی ہیں، مگر بعض اوقات گفتگو کے دوران کچھ الفاظ پر وہ اتنا بھڑک اٹھتے ہیں کہ خدا کی پناہ، اس وقت تو بھاگنے میں ہی امان ہے۔ اس لیے مجھے ہدایت کی گئی کہ ان کے ساتھ گفتگو کے دوران الفاظ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے سوچا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بلا وجہ الفاظ کی ادائیگی کو بہانہ بنا کر ماتحت پر افسری کا رعب ڈال دیا جائے۔ میں نے دفتر کے ساتھیوں کو کریدا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو فلک شیر صاحب کی طبع نازک پر گراں گزرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا، جیسے میں یہ تو نہیں چاہتا تھا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے ساتھی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ بھلا ان عام فہم اور عام استعمال کے الفاظ سے کسی کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ وہ آگ بگولا ہو جائے۔ بہرحال میں نے ان الفاظ کی بھول بھلیوں کو بھول کر دفتری کام سیکھنا شروع کر دیا، اور میرا پہلا ہفتہ دفتری معاملات کی ابجد سیکھنے میں صرف ہو گیا۔ اگلے ہفتے فلک شیر صاحب بھی اپنی رخصت پوری کر کے دفتر حاضر تھے۔ فلک شیر صاحب بہت ہی باروب شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود دفتری معاملات میں بڑا دوستانہ اور شفیق رویہ رکھتے تھے۔ ان سے کسی بھی معاملے پر گفتگو کر کے ان کے ماتحت کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی تھے۔ ہر موضوع پر ان کی رائے بڑی واضح ہوتی، اور کسی بھی ابہام کا نہ تو وہ خود شکار ہوتے اور نہ ہی اپنے ماتحت کو ہونے دیتے تھے۔ میں چونکہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کے لیے تگ و دو میں رہا، اور اس عرصے میں میں نے اپنی واقفیت عامہ کو خاصا بہتر کیا، اس لیے مجھے قومی اور بین الاقوامی مسائل پر خاصا پڑھنا پڑا۔ میری جب بھی فلک شیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو بڑی علمی گفتگو ہوتی رہی، جس سے فلک شیر صاحب بھی خاصے محظوظ ہوتے تھے، اور یوں ان کا رویہ مجھ سے بڑا پرتکلف بھی ہو گیا۔ اسی بے تکلفی نے مجھے فلک شیر صاحب سے اختلاف کا حوصلہ بھی دیا، اگر یہ اختلاف کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ فلک شیر صاحب اختلاف رائے کا بڑا احترام کرتے تھے اور بڑی توجہ سے اسے سنتے، اور اگر اختلاف رائے سے ان کا اتفاق ہو جاتا تو دوسرے کی رائے کو بہت اہمیت دیتے۔ یہ بات ان کی جمہوری سوچ کی عکاس تھی۔ میں فلک شیر صاحب کا ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ احترام کرنے لگا تھا۔ غالباً یہ ان دنوں کی بات ہے جب بلوچستان میں صوبائی عصبیت کو ہوا دی جا رہی تھی، اور میڈیا ان رپورٹوں کو خاصا اجاگر کر رہا تھا کہ بلوچستان میں غیر بلوچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مگر اس سراسیمگی میں بلوچوں کے کشت و خون کی خبریں بھی برابر آ رہی تھیں۔ فلک شیر صاحب بلوچستان کے بگڑتے حالات پر بڑے افسردہ تھے۔ میں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، بلوچستان کے مسئلے کا حل آپریشن کلین اپ ہی ہے۔ وہاں پر موجود تمام شدت پسند قوتوں کا کلا کما ہونا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر فلک شیر صاحب بڑے متفکرانہ انداز سے بولے، کیا تمہارا اشارہ طاقت کا استعمال تو نہیں؟ کیا طاقت کے استعمال سے ہم وہاں پر دیر پا امن قائم کر سکیں گے؟ میں نے برملا کہا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ان الفاظ کا میرے منہ سے ادا ہونا ہی تھا کہ فلک شیر صاحب پھٹ پڑے۔ تم جیسے پڑھے لکھے آدمی سے مجھے اس طرح کی بے تکی بات کی توقع نہ تھی۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے بات کرتے ہوئے اگر تم جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی ابہام کا شکار ہے اور اپنی کہی ہوئی بات کا مطلب نہیں سمجھا پاتا، تو وہ طبقہ جو کہ کم تعلیم یافتہ ہے، وہ کیسے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر سکے گا؟ بات کرتے ہوئے
اپنے ذہن و دماغ کو غیر جانبداری کا لبادہ ضرور اڑا دیا کرو تاکہ تمہاری جانبداری کی دھول سے وہ معاف نہ ہو جائے۔ فلک شیر صاحب کے اس طرح بھڑک اٹھنے سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے ان کے شدت جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، سر میں بلوچستان میں حالات کی بہتری کے لیے طاقت کا استعمال نہیں چاہتا۔ فلک شیر صاحب شیر کی طرح دھارے، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اور ان کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور انہوں نے بڑی برداشت اور تحمل سے کہا، ارسلان، تم مزید اس موضوع پر بات نہ کرو اور مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو، اور جب تک میں نہ کہوں میرے دفتر میں نہ آنا۔ ان کا اس طرح مجھ سے بات کرنا مجھے بڑا ناگوار گزرا، ان کی شخصیت کے طلسم کو چکنا چور کر دیا جو کہ میں نے اپنے ذہن میں سجا رکھا تھا۔ دفتر میں میرے ساتھی افسران جو کہ میری فلک شیر صاحب سے بے تکلفی پر حاسد تھے، ان کو اس واقعہ سے بڑی تسکین ہوئی اور میں ذہنی طور پر خاصا دل برداشتہ ہو گیا، اور دل میں سوچا کہ فلک شیر صاحب کتنے انپریڈکٹیبل اطوار کے مالک ہیں۔ کافی دنوں تک نہ تو فلک شیر صاحب نے مجھے اپنے آفس بلایا اور نہ میں نے ان کے پاس جانے میں خوشی محسوس کی، اور بدستور خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ بہرحال میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ فلک شیر صاحب اس واقعہ کے بعد بڑے رنجیدہ رہے اور خاصے برہم بھی۔ چند دنوں کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا، ارسلان، نہ جانے تم میرے متعلق کیا سوچتے رہے ہوگے۔ اس چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ تم ابھی نوجوان ہو اور آنے والے وقت میں ملک کی باغ دوڑ تم جیسے نوجوانوں نے ہی سنبھالنی ہے۔ فلک شیر صاحب ایک ہی لے میں بولتے رہے۔ یہ 1969 کی بات ہے جب میری پہلی پوسٹنگ مشرقی پاکستان کی تحصیل سورج گنج میں بطور ہیلتھ آفیسر ہوئی۔ یہ بڑی انارکی کا دور تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج وسیع ہو رہی تھی اور دونوں اطراف کے لیڈران چلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ بہرحال میں اور مجھ جیسے دوسرے ساتھی باوجود نامساعد حالات کے اپنا کام تندہی سے انجام دے رہے تھے۔ کام کے سلسلے میں مجھے تحصیل سورج گنج کے مضافاتی گاؤں پالم پور جانے کا اکثر اتفاق ہوتا تھا، اور وہاں پر میری ملاقات شمسو نامی ایک کسان سے ہوئی۔ شمسو کا اصل نام کیا تھا یا شمسو ہی اس کا اصل نام تھا، یہ جاننے کی میں نے کبھی کوشش ہی نہ کی تھی۔ شمسو چھوٹے قد کا، قدرے کمزور بدن کا انسان تھا۔ باوجود ان پڑھ ہونے کے سیاست پر بات چیت کرنا اور ملکی حالات سے باخبر رہنا اسے میری نظروں میں منفرد کرتا تھا۔ میں جب بھی پالم پور جاتا تو میری کوشش ہوتی کہ میں شمسو سے ضرور ملاقات کروں۔ 1969 میں جب ایوب خان کا دور حکومت ختم ہوا اور یحییٰ خان نے بطور صدر مملکت عہدہ سنبھالتے ہوئے الیکشن کا عندیہ دیا تو شمسو بڑے ہی جذباتی انداز میں مجھ سے کہنے لگا، فلک شیر بھیا، الیکشن کے بعد جمہوریت آنے سے دیکھنا ملک کی کایا پلٹ جائے گی۔ شمسو باوجود سیاسی سوجھ بوجھ کے عوامی لیگ سے اپنی سیاسی وابستگی میں وہی باتیں دہراتا جو وہاں کے سیاسی قائدین اپنی سیاست چمکانے کے لیے بیان کرتے تھے۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود شمسو اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کہ اس کا لیڈر جھوٹ کہہ سکتا ہے۔ میں سر پیٹ کر رہ جاتا، مگر شمسو اپنے نظریے پر ڈٹا رہتا۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بڑی تیزی سے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ الیکشن کے دنوں میں میری ڈیوٹی پالم پور ہی لگا دی گئی۔ لوگ مجیب الرحمان کے علاوہ کسی کو ووٹ دینا گناہ سمجھتے تھے۔ شمسو کا ووٹ بھی اپنے لیڈر کے لیے تھا۔ وہ بڑا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ پالم پور کے لوگ ابھی تک باوجود تمام اختلافات کے ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ الیکشن کے نتائج بڑے غیر متوازن مگر میرے لیے حیران کن نہ تھے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نمایاں طور پر کامیاب ہوئی۔ اقتدار کسے ملنا چاہیے تھا اس سے شمسو کو تو شاید اتنا فرق نہ پڑتا، مگر ان اقتدار کی منتقلی میں تاخیر اور لیڈران کی تقاریر نے اسے بڑا جذباتی اور شدت پسند بنا دیا۔ ان دنوں جب بھی میری شمسو سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہتا کہ مغربی پاکستان والے ہم سے زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کا رویہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے ساتھ جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔
اب ہمارے لیے بھی مشرقی پاکستان میں فرائض کی ادائیگی مشکل تر ہو رہی تھی۔ جان و مال کا ہر وقت اندیشہ رہتا تھا۔ پھر خبر آئی کہ مشرقی پاکستان کے ابتر حالات کے پیش نظر فوج کو آپریشن کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس بات نے مسئلے کو مزید الجھا دیا۔ قتل و غارت گری کا دور شروع ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان والوں کو دیکھتے ہی قتل کیا جانے لگا۔ حالات کی دگرگوں صورتحال سے ہندوستان نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی اور یوں 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو گیا۔ ہم مغربی پاکستان والے اس دن اپنے ہی ملک میں پرائے ہو گئے۔ وہ ملک جس کی خدمت کے لیے ہم آئے تھے، ہمیں وہاں کام سے روک دیا گیا اور ہمیں تاحکم ثانی صرف اپنے کوارٹروں تک محدود رہنے کا کہا گیا۔ بڑا تلخ وقت تھا۔ ہر آنکھ نم اور افسردہ تھی۔ ہم سارا دن کوارٹروں میں بیٹھے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرتے۔ حالات یوں بدل جائیں گے ہم نے کبھی سوچا نہ تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شمسو مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک اجنبی سی خوشی ہوئی، مگر شمسو بڑا بجھا بجھا دکھائی دیا، جیسے ایک انسان جیت کر بھی اپنی جیت سے خوش نہ ہو، کیونکہ وہ جیت کا اصل مطلب ہی نہ سمجھ سکا۔ وہ جو چاہتا تھا اسے نہ ملا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں شمسو، اب تم خوش ہو؟ شمسو نم زدہ آنکھوں سے مخاطب ہوا، ارے فلک شیر بھیا، بہت برا ہوا، میرا یہ مطلب نہ تھا۔ یہ کہہ کر شمسو کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ معزز سامعین، یہاں میرا افسانہ، میرا مطلب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔